الثاني أن المراد بالتصور إما الحضور الذهني مطلقا أو المقيد بعدم الحكم، فإن عني به الحضور الذهني مطلقا لازم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن الحضور الذهني مطلقا نفس العلم، وإن عني به المقيد بعدم الحكم امتنع اعتبار التصور في التصديق، لأن عدم الحكم حينئذ يكون معتبرا، فلو كان التصور معتبرا في التصديق لكان عدم الحكم معتبرا فيه أيضا، والحكم معتبر فيه أيضا، فلازم اعتبار الحكم بعدمه في التصديق وإنه محال. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہاں کل لکھا تھا؟ چلیں اور لکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ تھا کہ مشہور تقسیم سے عدول کیوں کیا؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا. جواب کی اجمالی تقریر یہ تھی کہ اس پر دو وجہ سے اعتراض وارد تھا، تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے مصنف نے عدول کیا تقسیم مشہور سے. پہلا اعتراض اس پہ کل گفتگو ہوئی تھی. دوسرا جو اعتراض ہے اس کی گفتگو آپ دیکھیں دوبارہ. ہم العلم یہ تقسیم مشہور ہے، تصور تصدیق. تقسیم مشہور یہ کہ العلم اما تصور و تصدیق. علم تصور ہے یا تصدیق ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ اس تصور سے کیا مراد ہے؟ حضور ذہنی مطلقاً. ٹھیک ہے نا؟ حضور ذہنی مطلقاً یہ مراد ہے، یا حضور ذہنی مقید بعدم الحکم. اس تصور سے کون سا حضور ذہنی مراد ہے، مطلق یا مقید بعدم الحکم؟ تصور عبارت ہے حضور ذہنی سے، تو حضور ذہنی کون سا، مطلق یا مقید بعدم الحکم؟ اگر آپ کہیں کہ مطلق، حضور ذہنی مطلق، تصور کا مطلب ہے حضور ذہنی مطلق، تو اب ہم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، علم کیا ہے؟ ذہن میں رکھنا علم بھی یہی ہے، حضور ذہنی مطلقاً. یہ تصور بھی حضور ذہنی مطلقاً، یہ بھی حضور ذہنی مطلقاً. تو اب ذہن میں رکھیں حضور ذہنی مطلق کی آپ نے تقسیم کی ہے تصور تصدیق کی جانب. تصور بھی حضور ذہنی مطلق ہے. حضور ذہنی کی آپ نے تقسیم کی ہے تصور تصدیق کی جانب. تصور حضور ذہنی مطلق ہے، مطلقاً حضور ذہنی ہے. یہ ہے انقسام الشیء الی نفسہ یا تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ. یہ تصدیق تصور کا غیر ہے نا. آپ نے کہا انسان کی دو قسمیں، ایک انسان اور ایک کوئی اور چیز، آپ کوئی کچھ بھی نام رکھ دیں بھی. ابھی انسان کی دو قسمیں، ایک انسان اور ایک فلاں. یہ انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ یہ تو باطل ہے. بھائی فلاں چیز کی دو قسمیں، ایک تو وہ خود ہے، ایک کوئی اور ہے. شے اپنے آپ کی طرف اور اپنے غیر کی طرف منقسم ہو، شے اپنے آپ اور اپنے غیر کی طرف تقسیم کی جائے، یہ باطل ہے. اگر آپ تصور کے معنی کرتے حضور ذہنی مطلقاً، حضور ذہنی مطلق، ٹھیک ہے نا، مطلق حضور ذہنی جس میں کیا نہ حکم کے وجود کا اعتبار نہ حکم کے عدم کا اعتبار. مطلق کا مطلب یہ ہے نہ حکم کے وجود کا اعتبار نہ حکم کے عدم کا اعتبار، کچھ بھی معتبر نہیں.
بات ہے ذہن میں. تو ذہن میں رکھیں علم بھی یہی ہے, علم بھی حضور ذہنی ہے مطلق, یہ بھی حضور ذہنی ہے, دونوں حضور ذہنی ہیں. تو اب علم کی دو قسمیں تصور تصدیق, یعنی حضور ذہنی کی دو قسمیں, حضور ذہنی اور اس کے علاوہ. یہ تقسیم شیء الی نفسی و الی غیرہ. سمجھے اعتراض؟ یہ کب؟ جب کہ آپ نے تصور کے معنی حضور ذہنی کے لیے, بات ہے ذہن میں. اور اگر آپ نے علم تصور کے معنی کیے حضور ذہنی لیکن مقید بعدم الحکم, حضور ذہنی مقید بعدم الحکم, توجہ ہے؟ عرفان ہے, ہاں ناشتہ کرایا کرو یار عرفان کو. تو اب علم کیا ہے؟ حضور ذہنی ہے مطلق, علم ہے مطلق حضور ذہنی. علم کیا ہے؟ مطلق حضور ذہنی, علم ہے مطلق حضور ذہنی. اب اس کی دو قسمیں ہیں, ایک تصور اور ایک تصدیق. تصور کے معنی آپ نے کر لی کہ وہ حضور ذہنی جو مقید ہو عدم حکم کے ساتھ. اب یہ اس کا یہ تقسیم شیء الی نفسی والی بات تو نہیں ہوگی. تصور اور علم ایک چیز نہیں ہے نا, جب ایک نہیں ہے تو اب تقسیم شیء الی نفسی والا غیر والا اعتراض اب تو نہیں ہوگا. لیکن اب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے تصدیق میں تصور معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ ذہن میں رکھیں, فلاسفہ کی آپ رائے لیں یا آپ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے لیں, بہر صورت تصدیق میں تصور معتبر ہے. فلاسفہ بطور شرط کہتے ہیں اور امام رازی بطور شطر کہتے ہیں. معتبر ہے, امام رازی کے نزدیک بطور شطر معتبر ہے اور فلاسفہ کے نزدیک بطور شرط معتبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تصدیق میں تصور معتبر ہے, ٹھیک ہے نا؟ تصور موضوع, جی تصور موضوع ہے, تصور محمول ہے. اگر آپ صرف ان دو کو ہی لے لیں, اب تصور موضوع مقید بعدم الحکم, تصور محمول مقید بعدم الحکم. اب آپ دیکھیں تصدیق میں تصور معتبر ہے اور تصور کے معنی ہے حضور ذہنی مقید بعدم الحکم. ٹھیک ہو گیا؟ تصدیق میں تصور معتبر ہے اور تصور کا مطلب حضور ذہنی مقید بعدم الحکم, حضور ذہنی مقید بعدم الحکم. اب ذہن میں رکھیں تصدیق کے اندر تو حکم کا اعتبار ہے, تصدیق کے اندر تو حکم معتبر ہے. وہ نفس تصدیق ہے یا جزء تصدیق ہے, اس میں اختلاف ہے. فلاسفہ کے نزدیک نفس تصدیق ہے اور امام رازی کے نزدیک جزء تصدیق ہے, لیکن حکم کا اعتبار ہے. بغیر حکم کے تصدیق کہلاتی ہی نہیں ہے. فلاسفہ کے نزدیک تو عین تصدیق ہے حکم, اور امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس کا جزء اعظم اور جزء اہم ہے. بات ہے ذہن میں. تو حکم کے بغیر تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ تصدیق میں حکم معتبر ہے, ادھر تصور معتبر ہے. تصور کیا ہے؟ حضور ذہنی مقید بعدم الحکم. تو تصدیق میں عدم حکم بھی معتبر ہے اور وجود حکم بھی معتبر ہے. کیسے ہو سکتا ہے شے کا وجود اور عدم دونوں معتبر ہوں؟ اجتماعی نقیزین کا اعتبار یعنی ارادہ نقیزین لازم آ رہا ہے, اعتبار نقیزین لازم آ رہا ہے. اعتراض نہیں سمجھے؟ بات ہے ذہن میں, دوبارہ سمجھے توجہ سے. سوال یہ تھا کہ مصنف نے تقسیم مشہور سے عدول کیوں کیا, تو شارح نے اس کا جواب دیا تھا. اجمالی تقریر یہ تھی کہ تقسیم مشہور پر دو وجہ سے اعتراض تھا, اس لیے مصنف نے تقسیم مشہور سے عدول کیا. تو تفصیل میں انہوں نے ایک اعتراض ذکر کیا جس کی ہم نے کل تقریر کی تھی. دوسرا اعتراض کیا ہے؟ دوسرے اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے کہا العلم اما تصور و تصدیق. تصور سے کیا مراد ہے؟ حضور ذہنی مطلق یا مقید بعدم الحکم؟ حضور ذہنی مطلق یا مقید بعدم الحکم. اگر آپ کہیں حضور ذہنی مطلق تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے علم کیا ہے؟ علم بھی ہے حضور ذہنی مطلق, علم ہے حضور ذہنی مطلق, تصور ہے حضور ذہنی مطلق. تو اب علم کی جب ہم تقسیم کریں گے تصور کی طرف تو گویا ہم کہہ رہے حضور ذہنی مطلق کی دو قسمیں, ایک حضور ذہنی مطلق اور ایک کوئی بھی اور. حضور ذہنی کی دو قسمیں, حضور ذہنی مطلق اور کوئی بھی اور. حضور ذہنی مطلق کی دو قسمیں, حضور ذہنی مطلق کی دو قسمیں, حضور ذہنی مطلق اور کوئی ایک اور قسم تصدیق جسے ہم کہتے ہیں. یہ ہے انقسام شیء الی نفسی و الی غیرہ. ٹھیک ہے, شے اپنے آپ کی طرف اور اپنے غیر کی طرف منقسم ہو رہی ہے, یہ ظاہر البطلان ہے. اور اگر آپ
اس تصور کے معنی کرتے ہیں حضور ذہنی مقید بیعت بالحکم، حضور ذہنی مقید بیعت بالحکم، یہ آپ یہ معنی کرتے ہیں. تو اب یہ تقسیم الشیء الی نفسی و الی غیرہ والا اعتراض تو نہیں ہے، لیکن اب ہم یہ پوچھیں گے تصدیق میں تصور معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ تصدیق میں تصور معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ نہیں ہے والی بات آپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آپ فلاسفہ کی رائے لیں یا امام راضی کی رائے لیں. تصور کا تصدیق میں اعتبار ہے، اعتبار کی کیفیت بدلے گی، اعتبار کی نوعیت بدلے گی. امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بطور جز معتبر ہے، اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ بطور شرط معتبر ہے. شرط اور شطر میں جھگڑا ہوگا لیکن اعتبار ہے. ٹھیک ہے، تو تصور تصدیق میں معتبر ہے بطور جز یا بطور شرط. ٹھیک ہے، تو اب تصور کے معنی آپ نے کی حضور ذہنی مقید بیعت بالحکم، حضور ذہنی مقید بیعت بالحکم. سمجھ رہے بات کو؟ تو اب تصدیق میں حکم معتبر ہے نہ معتبر نہیں ہے؟ تصدیق میں حکم ایسا معتبر ہے کہ جو فلاسفہ ہیں ان کے ہاں نفس حکم تصدیق ہے. ایسا اعتبار ہے کہ تصدیق اور حکم آپس میں عین ہیں، ایک ہی چیز ہے. سمجھے بات کو؟ اور امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ عینیت کے گو قائل نہیں ہیں، جزئیت کے قائل ہیں، لیکن جزء اہم اور جزء اعظم مانتے ہیں امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ. تصور و تصدیق میں ما بہل امتیاز اس حکم سے آ کے جو نا یہ حکم ما بہل امتیاز آ کے بنتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات تو تصور بھی نہیں ہے نا کہ تصدیق کے اندر جو ہے وہ تصور حکم کا اعتبار نہ ہو. ادھر تصور بھی معتبر ہے جس کے اندر حضور ذہنی مقید بیعت بالحکم، اور حکم کا بھی اعتبار ہے. تو حکم کا عدم بھی معتبر ہو اور حکم کا وجود بھی معتبر ہو، یہ اعتبار نقیضین لازم آئے گا. یہ زہر البطلان ہے. سمجھے بات کو؟ تو اب جو بھی شک آپ جس شک کا بھی آپ ارادہ کر رہے ہیں اعتراض ہے. یہ تقسیم مشہور پر دوسرا اعتراض تھا، اس لیے مصنف نے اس سے عدول کیا. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کرے مزید بات آگے آ رہی. دوسرا یعنی دوسری وجہ، وہ پہلی وجہ تھی الوجہ الثانی، ٹھیک ہے نا. دوسری وجہ یہ ہے کہ مراد تصور سے ذہن میں رکھنا، یہاں تصور سے مراد تصدیق کے مقابل جو تقسیم میں ذکر ہے یہ جو علم کے مرادف تصور ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. ان المراد بالتصور ای المقابل للتصدیق المذکور فی التقسیم المشہور. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے، مراد تصور سے یا حضور ذہنی ہے مطلقاً یا مقید بیعت بالحکم. اگر ارادہ کیا جائے اس تصور سے حضور ذہنی کا مطلقاً لازم آئے گا شے کا اپنے آپ کی طرف اور غیر کی طرف انقسام. شے اپنے آپ اور غیر کی طرف منقسم ہو رہی ہے. اپنے آپ کی طرف کیسے؟ بھئی یہ تو ہم علم کی تقسیم کر رہے ہیں. تصور اور تصدیق کی طرف اپنا آپ اس کا کون سا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ حضور ذہنی مطلقاً خود علم ہے. یہ حضور ذہنی تصور کے معنی آپ نے لی، حضور ذہنی تصور کے معنی حضور ذہنی مطلق. ٹھیک ہے، یہ حضور ذہنی مطلق تو علم تھا. تو آپ نے تقسیم کی حضور ذہنی کی دو قسمیں، حضور ذہنی مطلق کی دو قسمیں، حضور ذہنی مطلق اور تصدیق. حضور ذہنی مطلق کی دو قسمیں، حضور ذہنی مطلق اور تصدیق. جی یہ انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ. اور اگر ارادہ کیا جائے اس سے مقید بیعت بالحکم کا، اب یہ والا اعتراض تو نہیں ہے انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، لیکن ایک اور اعتراض ہے. وہ کیا؟ جو آپ کو بتایا کہ اب تصور تصدیق میں معتبر تو ہے من حیث الشرط یا من حیث الشطر، معتبر تو ہے، لیکن کیا ہوگا؟ ممتنع ہوگا تصدیق کے اندر تصور کا اعتبار. اب تصدیق میں آپ تصور کا اعتبار نہیں کر پائیں گے. تو جو ہے میں نے الفاظ بولے تھے کہ یہ اعتبار نقیضین لازم آئے گا. ٹھیک ہے، تو یوں بھی اعتراض کی تقریر کی جا سکتی ہے کہ اعتبار نقیضین تصدیق میں اعتبار نقیضین ہے. جی، اور جیسے شارح نے کہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے. وہ کیا؟ کہ تصدیق میں تصور کا آپ اعتبار نہیں کر پائیں گے. تو جو ہے وجہ اس لیے کہ حکم کا اعتبار تو ضروری ہے. میں نے پہلے کہا یا حکم عین تصدیق ہے یا جزء اعظم ہے. عین تصدیق ہو پھر تو واضح ہے عین تصدیق ہے، یعنی حکم خود معتبر ہے، حکم ہی تصدیق ہے. اب حکم تصدیق ہے تو وہ
اعتبار عدم حکم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سمجھے بات کو؟ اس لیے کہا کہ تصور کا جو اعتبار ہے تصدیق کے اندر وہ ممکن نہیں ہے، ممتنع ہے، اس لیے کہ تصدیق نفس حکم ہے. جب تصدیق نفس حکم ہے تو اب عدم حکم کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ سمجھے بات کو؟ اگر فلاسفہ کی رائے لیں تو پھر یہ بات بالکل واضح کہ امتناع اعتبار و تصور فی تصدیق. سمجھے بات کو؟ کیونکہ تصدیق عین حکم ہے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو لیں تو اب بھی یہ بات واضح ہے کہ تصدیق میں آپ تصور کا اعتبار نہیں کر سکتے. تصور اور تصدیق، تصور اور حکم، توجہ رکھنا بات پہ، تصور اور حکم گو تصدیق کے اجزاء ہیں. تصور بھی تصدیق کا جز ہے اور حکم بھی تصدیق کا جز ہے، لیکن جو حکم ہے یہ جز اعظم ہے، جز اہم ہے، وہ اس کا اعتبار تو کرنا ہی کرنا ہے. جب اس کا اعتبار کرنا ہی کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ معتبر نہ ہو. بات سمجھے نہیں؟ اس کا اعتبار کرنا ہی پڑے گا. جب اس کا اعتبار کرنا ہی پڑے گا تو اب یہ ہے کہ اس کا اعتبار کریں یا نہ کریں. تصور کا اگر کریں تو اعتبار نقیضین لازم آئے گا، باطل ہے، تو پھر وہی صورت ہوگی کہ اس کا اعتبار ہے وہ درست نہیں رہے گا. پتہ نہیں بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ پہلے جو میں نے تقریر کی تھی اس میں یہ تھا کہ ہم نے تصور کا بھی اعتبار کیا ہے تصدیق کے اندر اور حکم کا بھی اعتبار کیا ہے. دونوں کا اعتبار کریں گے تو اعتبار نقیضین کر رہے ہیں ہم. جو حکم ہے اس کا وجود اور عدم دونوں کا اعتبار کر رہے ہیں. میں نے اس لحاظ سے تقریر کی، توجہ ہے. لیکن شارح کے الفاظ ہیں امتناع اعتبار التصور فی التصدیق. تصدیق کے اندر تصور کا اعتبار ممتنع ہے. الفاظ مختلف ہیں، جو میں نے تقریر کی اس لحاظ سے الفاظ مختلف ہیں. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے تقریر کی ہے شارح نے، یہ زیادہ واضح ہے، زیادہ بہتر ہے. بہتری کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جو تقریر کی تھی اس میں تصور اور حکم، تصور موضوع، تصور محمول اور حکم، اس کو یہ وہ تقریر ان کے برابری کے درجہ میں جا کے بنے گی. دونوں کا اعتبار ضروری ہے. جب دونوں کا اعتبار ضروری ہے تو وجود حکم بھی معتبر ہے، عدم حکم بھی معتبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حالانکہ دونوں برابر ہیں نہیں. فلاسفہ کے نزدیک حکم عین تصدیق ہے، باقی شرط ہیں، تو شرط اور شے کا رکن برابر نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو حکم ہے یہ عین تصدیق نہیں ہے، جز تصدیق تو ہے لیکن باقی اجزاء کے مساوی نہیں ہے، جز اعظم اور جز اہم ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو لہٰذا جو شارح نے تقریر کی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. میں نے جو الفاظ بولے تھے وہ تقریر بھی درست ہے، لیکن وہ اس میں تصور کا اور حکم کا اعتبار، اس میں وہ جو تقریر مشیر بالمساوات ہے، حالانکہ مساوی یہ نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو بہرحال شارح نے کیا کہا؟ شارح نے کہا بھائی تصور کا اعتبار ممتنع ہو جائے گا تصدیق میں. تصور کا تصدیق میں اعتبار ممتنع کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ فلاسفہ کی رائے کو لے لیں. فلاسفہ کہتے ہیں کہ جو حکم ہے یہ عین تصدیق ہے، تصدیق نفس حکم ہے. اب حکم کا اعتبار تو ہے ہی ہے، اس کے بغیر تو تصدیق ہو ہی نہیں سکتی، خود یہ حکم ہی تصدیق ہے. تو اب تصور کا اعتبار کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم کریں گے تو اب حکم کے لیے آپ عدم حکم کا اعتبار کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہر بطلان ہے. لہٰذا یہی صورت ہے کہ امتناع اعتبار تصور فی تصدیق یہ فلاسفہ کی رائے پر بالکل واضح ہے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے پر بھی بات واضح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گو وہ تصور بھی جز تصدیق ہے، لیکن تصدیق کا جز اعظم اور جز اہم جو ہے، جس کی حیثیت آپ کہیں بھی تصدیق کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے، وہ جو جز ہے وہ ہے حکم. حکم کا اعتبار نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. حکم کا اعتبار ضروری ہے تصدیق کے اندر. جب حکم کا اعتبار ضروری ہے تو اب تصور کا اعتبار کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر آپ کو کریں گے تو حکم کے وجود کا اعتبار تو آپ پہلے کر چکے ہیں، عدم کا اعتبار کیسے کر سکتے ہیں؟ بات سمجھے؟ تو لہٰذا جو تصور کا اعتبار ہے وہ ممتنع ہو گیا تصدیق کے اندر، کیونکہ تصدیق میں وجود حکم معتبر ہے. بات پتہ نہیں سمجھے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا.
मुमतने है तसव्वुर का एतबार तस्दीक में। क्यों? क्योंकि अदम हुक्म, अगर आप तसव्वुर का एतबार करते हैं तस्दीक के अंदर, तो तसव्वुर के माना क्या होगे? हुजूर ज़हनी मुक़य्यद बियद बिल हुक्म। तसव्वुर के माना क्या होगे? हुजूर ज़हनी मुक़य्यद बियद बिल हुक्म। तो तसव्वुर मोतबर तस्दीक में, यानी अदम हुक्म मोतबर तस्दीक में, यही ना? क्योंकि अदम हुक्म इस वक्त, किस वक्त? जबकि तसव्वुर के माना हो हुजूर ज़हनी मुक़य्यद बियद बिल हुक्म, ठीक है ना? इस वक्त होगा मोतबर। तो अगर तसव्वुर मोतबर हो तस्दीक में, होगा अदम हुक्म मोतबर तस्दीक में भी, हालांकि हुक्म मोतबर है तस्दीक में भी, हुक्म भी मोतबर है, ठीक है? तो लाजिम आएगा हुक्म का एतबार और अदम एतबार तस्दीक में, और ये मुहाल है। बात समझे जी? वजवाबुहु अन्न तसव्वुर युतलक़ु बिल इश्तिराक अला मा तुदिर फीही अदम हुक्म व हुवा तसव्वुर साज़जु व अल हुजूर ज़हनी मुतलक़न कमा वक़अ तंबीहु अलैहि वल मुतबर फी तस्दीक लैसा हुवा अल अव्वल बल सानी वल हासिल अन्न हुजूर ज़हनी मुतलक़न हुवा अल इल्म व तसव्वुर इम्मा अन युतबर बिशर्त शैइन अय अल हुक्म व युक़ालु लहु अत तस्दीक और बिशर्त ला शैइन ए अदम अल हुक्म व युक़ालु लहु अत तसव्वुर साज़जु और ला बिशर्त शैइन व हुवा मुतलक़ तसव्वुर फल तस्दीक हुवा तसव्वुर बिशर्त ला शैइन वल मुतबर फी तस्दीक शर्तन और शत्रन हुवा तसव्वुर ला बिशर्त शैइन फला इश्काल। बस तवज्जो रखिए कि ये हो गया एतराज़ तक़सीम मशहूर पर, ठीक है? तो अब यही बात जो है वो सवाल तो ज़हन में आएगा कि जो तक़सीम मुसन्निफ़ है, तक़सीम मुसन्निफ़ ये कि अल इल्मु इम्मा तसव्वुरुन औ तस्दीक़ुन, अल इल्मु इम्मा तसव्वुरुन औ तस्दीक़ुन, ठीक है? तसव्वुर के साथ इसने तसव्वुर साज़ज की कैद लगा दी। अल इल्मु इम्मा तसव्वुरुन साज़जुन औ तस्दीक़ुन, ठीक है? अब इस तक़सीम पर ये एतराज़ होगा या नहीं होगा? इस तक़सीम पर ये एतराज़ होगा या नहीं होगा? पहले आप ये समझें, ये जो जवाब दे रहा है शारे, जो जवाब दे रहे हैं, ये तक़सीम मशहूर से भी दफ़े एतराज़ हो जाएगा। हासिल जवाब वही है, वो क्या? कि जो तसव्वुर है वो मक़ूल बिल इश्तिराक है। तसव्वुर क्या है? मक़ूल बिल इश्तिराक है। ये मक़ूल बिल इश्तिराक है। एक है तस्दीक का मुकाबिल और एक है मक़सिम। जो तस्दीक का मुकाबिल है ये है हुजूर ज़हनी मुक़य्यद बियद बिल हुक्म। जो तसव्वुर का जो तस्दीक का मुकाबिल है वो क्या है? वो हुजूर ज़हनी मुक़य्यद बियद बिल हुक्म, हुजूर ज़हनी मुक़य्यद बियद बिल हुक्म। और जो क्या है वो तस्दीक में मोतबर है और इल्म का मुरादिफ है, वो है हुजूर ज़हनी मुतलक़। ये खुलासा मज़ीद बात आगे आती है, दोबारा समझे तवज्जो से। मसला क्या है? शारे ने उसका जवाब दिया, इसी एतराज़ का पहले जवाब बनाए, फिर जो तक़सीम मुसन्निफ़ है उस पर गुफ्तगू करते हैं। तवज्जो रखें, मसला ये कि इस एतराज़ का फिर जवाब क्या है? कहा एतराज़ का जवाब ये है कि तसव्वुर मक़ूल बिल इश्तिराक है, जो हम गुफ्तगू हमने पहले की है। एक तसव्वुर के माने हुजूर ज़हनी मुतलक़ और एक हुजूर ज़हनी मुक़य्यद बियद बिल हुक्म। जो मुकाबिल है तस्दीक का वो है हुजूर ज़हनी मुक़य्यद बियद बिल हुक्म, ठीक है? दूसरा तसव्वुर है हुजूर ज़हनी मुतलक़। दूसरा तसव्वुर क्या है? हुजूर ज़हनी मुतलक़। ये जो तस्दीक के अंदर मोतबर है ये हुजूर ज़हनी मुतलक़ है। तस्दीक के अंदर जो मोतबर है ये कौन सा है? बात समझे? ये खुलासा हो गया जवाब का। माना करें मज़ीद बात करते हैं। उसका जवाब ये कि तसव्वुर का इतलाक़ किया जाता है इश्तराक के साथ ऊपर उसके कि उसमें मोतबर है अदम हुक्म और वो है तसव्वुर साज़ज, और ऊपर हुजूर ज़हनी मुतलक़न के, जैसा कि उस पर तंबी वाक़ हुई। और तस्दीक में मोतबर अव्वल नहीं बल्कि सानी है, यानी कौन सा? मुक़य्यद बियद बिल हुक्म नहीं है बल्कि मुतलक़ है। बात आप समझे नहीं समझे? ठीक हो गया। तवज्जो रखें कि
اب یہ جواب تقسیم مشہور کی جانب سے بھی بن گیا ہے. یہ جواب تقسیم مشہور کی جانب سے بھی بن گیا ہے. تقسیم مشہور پر کیا اعتراض تھا؟ تقسیم مشہور پر اعتراض تھا کہ تصور کے معنی کہ حضور ذہنی مطلق یا مقید بعدم الحکم. اس تصور کی کیا معنی ہے؟ مطلق یا مقید بعدم الحکم. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ بنا کہ تصور، یہاں پر تصور کے معنی ہے کیا؟ مقید بعدم الحکم. یہاں تصور کے معنی کیا ہے؟ مقید بعدم الحکم. آپ کہیں گے تصدیق میں معتبر ہے، معتبر نہیں ہے. ہم نے کہا یہ معتبر نہیں ہے بلکہ دوسرا تصور معتبر ہے، مطلق. جواب بنا نہیں بنا؟ تصور کی یہاں پر کیا معنی ہے؟ تصور سے کیا مراد ہے؟ حضور ذہنی مطلق یا مقید بعدم الحکم؟ جی آپ کہیں مقید بعدم الحکم. مطلق مراد لیتے تھے تو انقسام شیء الی نفسی و الی غیری والا اعتراض. آپ کہیں مقید بعدم الحکم. جب آپ نے کہا مقید بعدم الحکم تو اعتراض ہوا کہ یہ پھر تصدیق میں معتبر ہے، معتبر نہیں ہے. کہا بھی معتبر ہے لیکن تصور مقول بالاشتراک ہے. جو تصور ہے مقابل تصدیق وہ معتبر نہیں ہے بلکہ تصدیق میں معتبر ہے حضور ذہنی مطلق. جواب بنا نہیں بنا؟ تو ذہن میں رکھیں تقسیم مشہور کا کی طرف سے بھی یہ جواب بن جائے گا، لیکن جو مصنف کی تقسیم ہے اس پر یہ واضح ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں واضح ہے کیونکہ اس نے کہا نا وہ تصور الساذج جو مقید بعدم الحکم تصریح موجود ہے. تقسیم مشہور میں یہ تصریح موجود نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تقسیم مشہور میں یہ تصریح اور تصور ساذج اور اس کے جواب کی طرف اشارہ موجود نہیں ہے، اور مصنف کی تقسیم میں جواب کی طرف اشارہ موجود ہے. یعنی جو گفتگو ہم نے کل پہلے اعتراض کے جواب میں کی تھی کہ تقسیم مشہور اور تقسیم مصنف میں جو فرق ہے پھر اولویت غیر اولویت کا رہا، فساد اور صحت کا نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تقسیم مشہور بھی درست ہے، تقسیم مصنف بھی درست ہے. تقسیم مصنف میں اولویت ہے کیونکہ جواب کی طرف اشارہ خود تقسیم کلام مصنف میں موجود ہے. وہاں کلام مصنف میں نہیں ہے، تقسیم مشہور کے اپنے اندر نہیں، خارجی طور پر ہم کو جواب دینا پڑتا تھا. وہی گفتگو یہاں پر بھی ہوگی کہ تصور ساذج کہہ کے، نہیں سمجھے؟ تصور ساذج کہہ کے جواب کی طرف اشارہ موجود ہے. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. دوبارہ اس کے معنی کریں. جواب اس کا یہ کہ تصور کا اطلاق کیا جاتا ہے اشتراک کے ساتھ. اوپر اس کے یعنی کس پر یہ دو معنی کی، علامات و برفی ہے اور الحضور ذہنی مطلقاً. اوپر اس کے جس میں ادب حکم معتبر ہے اور وہ تصور ساذج ہے، یہ دوسری شک کا اعتبار کریں، دوسری شک مراد ہے مقید بعدم الحکم. اور اوپر حضور ذہنی مطلق کے جیسا کہ اس پہ تنبیہ ہوئی، اور معتبر تصدیق میں اول نہیں بلکہ ثانی ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ تو اصل میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کلی کسی کلام کے اندر کلی واقع ہو اور کسی قید کے ساتھ مقید ہو تو اس پر لگائے جانے والے حکم میں قید کے وجود کا اعتبار ہوگا یا قید کے عدم کا اعتبار ہوگا، یا نہ قید کے وجود کا نہ قید کے عدم کا. اس حکم میں قید کے وجود کا اعتبار ہو، اس کو مرتبہ بشرط شے کہا جاتا ہے. اس مرتبہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرتبہ بشرط شے. اور قید کے عدم کا اعتبار ہو، اسے مرتبہ بشرط لا شے کا نام دیا جاتا ہے. اور اس حکم میں نہ وجود کا اعتبار نہ عدم کا اعتبار، اسے مرتبہ لا بشرط شے کہا جاتا ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. تصور اور تصدیق میں جو فرق ہے، تصور مرادف ہے علم کی بھی، تصور قسم ہے اس تصور مرادف علم کی بھی، اور تصور معتبر تصدیق کے اندر بھی. تو فرق کیا ہوا؟ اس گفتگو میں اس فرق کو واضح کر رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ بات ذہن میں رکھیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب کلام کے اندر کلی واقع ہو، کسی قید کے ساتھ مقید ہو، تو اس پر لگائے جانے والے حکم میں اس قید کے وجود کا اعتبار، عدم کا اعتبار، یا نہ وجود کا اعتبار نہ عدم کا اعتبار. اس حکم میں اگر قید کے وجود کا اعتبار ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مرتبہ بشرط شے. مرتبہ بشرط شے. اور اگر قید کے عدم کا اعتبار تو مرتبہ بشرط لا شے. مرتبہ بشرط لا شے. نہ وجود کا اعتبار اور نہ ہی عدم کا اعتبار تو مرتبہ لا بشرط شے. اب لا پہلے آ جائے گا. بشرط شے وجود کا اعتبار، بشرط لا شے عدم کا اعتبار.
اور مرتبہ لا بشرط شے، نہ وجود کا اعتبار نہ عدم کا اعتبار. اتنی بات آپ سمجھیں. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تب حضور ذہنی کی 3 حیثیتیں. حضور ذہنی مرتبہ لا بشرط شے میں نہ حکم کا وجود معتبر نہ حکم کا عدم معتبر، یہ مرادف ہے علم کے، یہ مقسم ہے مرتبہ لا بشرط شے میں. ٹھیک ہے، مرتبہ لا بشرط شے یہ ذہن میں رکھنا. مرتبہ لا بشرط شے، مرتبہ بشرط شے اور بشرط لا شے دونوں سے عام ہوتا ہے. مرتبہ لا بشرط شے کیا ہے؟ بشرط شے اور بشرط لا شے دونوں سے عام ہوتا ہے. مرتبہ لا بشرط شے مقسم بنے اور اس کی ایک قسم بشرط شے اور دوسری قسم بشرط لا شے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ ہو سکتی ہے. اور مقسم بنے بشرط لا شے یا مقسم بنے بشرط شے اور اس کی دونوں قسمیں بنے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات آئی آپ کے ذہن میں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو مرتبہ لا بشرط شے سمجھے، یہ ہے حضور ذہنی مطلق، یعنی نہ حکم کا وجود معتبر نہ حکم کا عدم معتبر، کچھ بھی معتبر نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ یہ ہے مقسم. اس کی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک ہے حضور ذہنی مقید بعدم الحکم بشرط لا شے، یہ ہے تصور ساذج مقابل تصدیق کے. اور تصدیق میں جو معتبر ہے، تصدیق کی جانب کیا ہے؟ تصدیق میں ہے اس میں تو حکم معتبر ہے نا، حکم ضروری ہے نا. تو تصدیق کے اندر جو تصور ہے وہ ہے تصور بشرط شے. وہ کیا ہے؟ تصور بشرط شے. حضور ذہنی مقید بے وجود الحکم، یہ ہے حضور ذہنی مطلق. مقید بے عدم الحکم اور مقید بے وجود الحکم کچھ بھی یہاں پر اعتبار نہیں ہے. مرتبہ لا بشرط شے، جس کی ایک قسم میں بشرط شے اور ایک قسم میں بشرط لا شے. بشرط لا شے یہ تصور ہے، تصور ساذج ہے. اور بشرط شے کیا ہے؟ یہ تصدیق ہے جہاں پر حکم معتبر ہے. کہا نا تصور نما حکم، یہ بشرط شے ہے. نہیں سمجھ رہے؟ یہاں پر شے سے مراد پھر حکم ہو گیا نا. بات سمجھے؟ اس گفتگو میں شے سے مراد حکم ہو گیا. حضور ذہنی لا بشرط شے، حضور ذہنی لا بشرط الحکم، یہ ہو گیا مقسم علم کا مرادف. سمجھے بات کو؟ اور حضور ذہنی بشرط بشرط لا شے بشرط لا حکم، یہ ہو گیا تصور ساذج. ٹھیک ہے، حضور ذہنی بشرط لا شے بشرط لا حکم، بشرط لا حکم کیا ہو گیا؟ یہ تصور ساذج ہو گیا. اور حضور ذہنی بشرط شے، شے کے معنی ہم نے حکم کیے. حضور ذہنی بشرط شے، حضور ذہنی بشرط الحکم، وہی تصور نما حکم، یہ ہو گیا تصدیق. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا معنی کر. حاصل یہ کہ حضور ذہنی مطلقاً وہ علم ہے اور تصور ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی مرتبہ لا بشرط شے میں. ٹھیک ہے، یا معتبر ہوگا شے کی شرط کے ساتھ. شے سے مراد حکم، میں نے ابھی آپ کو بتایا، یعنی حکم اسے کہا جائے گا تصدیق. یا شے کے عدم کی شرط کے ساتھ، تو لا کا مطلب ہو گیا عدم، شے کا مطلب ہو گیا حکم بشرط عدم الحکم، یعنی حکم کے عدم کے ساتھ. اور کہا جائے گا اسے تصور ساذج. یا کسی شے کی شرط کے بغیر، نہ وجود نہ عدم، کسی بھی شرط کے بغیر. ٹھیک ہے، اور وہ مطلق تصور ہے. تو تصدیق کا مقابل تصور بشرط لا شے ہے. اور تصدیق میں معتبر بطور شرط یا بطور شطر وہ تصور لا بشرط شے ہے. تو جو ہے پہلے کیا کہا تھا؟ تصدیق کیا ہے؟ تصدیق بشرط شے ہے. ٹھیک ہے نا؟ ادھر کا اما یعتبر بشرط شیء، ادھر بشرط شے کو بولا تصدیق. تو جو ہے ادھر لا بشرط شے کہہ رہا ہے. دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ وہاں کا تصدیق کیا ہے؟ وہ بشرط شے ہے. تو جو ہے یہاں پر کہا تصدیق میں معتبر لا بشرط شے ہے. اعتراض بنے گا نہیں؟ وہاں پر کہا تصدیق کیا ہے؟ بشرط شے. یہاں پر کہا تصدیق میں معتبر ہے لا بشرط شے. لا بشرط شے اور بشرط شے میں تو فرق ہے. اعتراض بنا نہیں؟ جاوید یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب سمجھیں.
دونوں اعتراض در حقیقت کوئی نہیں ہے، الفاظ کا فرق سمجھے. تصدیق ہے حضور ذہنی بشرط شے بشرط الحکم. حضور ذہنی بشرط الحکم یہ تصدیق ہے. تصدیق کو اس نے کیا کہا؟ تصور مال حکم، یہی نا؟ تو تصور مال حکم یہ تصدیق ہے، یعنی تصور بشرط شے یہ حکم ہے. اتنی بات ذہن میں رکھے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی یہ والی بات درست ہے. تصدیق کیا بشرط شے ہے، تصدیق کیا ہے اس میں حضور ذہنی بشرط شے ہے، یہ درست ہے. اتنی بات سمجھے. یہاں پر لا بشرط شے کیوں کہا؟ یہاں پر لا بشرط شے اس لیے کہا یہاں پر بات ہو رہی کہ تصدیق میں جس تصور کا اعتبار ہے. ذہن میں رکھیں تصدیق میں آپ جس تصور کا اعتبار کر رہے ہیں تصور عام کا اعتبار کریں تو کر سکتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. حیوان کی دو قسمیں، ناطق اور غیر ناطق. تو آپ ذہن میں رکھ لیں حیوان دو ہیں. ایک حیوان ہے بشرط کون ہی ناطقن، اور دوسرا حیوان ہے بشرط کون ہی غیر ناطقن. اب انسان میں آپ کس حیوان کا اعتبار کریں گے؟ توجہ ہے آپ کی؟ انسان میں آپ کس حیوان کا اعتبار کریں گے؟ بولے جی. ناطق کا اعتبار نہیں کریں گے، وہ تو خود بن جائے گا نا. اس کے اندر جو معتبر ہوگا وہ حالت اطلاق میں ہوگا بغیر کسی شرط کے. اب اس کے ساتھ ہم کس کی شرط لگائیں گے؟ ناطق کی لگائیں گے. یہ حیوان ہے، یہ ہے ناطق، یہ ہے غیر ناطق. ٹھیک ہے، یہ ناطق ہے، یہ غیر ناطق ہے. مثلا آپ یہ کر لیں یہ انسان ہے. ٹھیک ہے، تو انسان میں یہاں پر یہ ہے حیوان ناطق. یہ والا کون سا حیوان ہے؟ اس ناطق کے بغیر اس حیوان کو آپ نے کون سا حیوان ہے؟ اگر آپ کہیں کہ بشرط کون ہی غیر ناطق، تو اب ناطق کی شرط آپ نہیں لگا سکتے. لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے. اور اگر آپ کہیں کہ بشرط کون ہی ناطقن، کیا کریں؟ تو اب ناطق کی قید لغو ہے. ناطق کی شرط تو یہی معتبر ہے نا حیوان میں. تو اب ناطق کی قید کی کیا فائدہ؟ کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے سمجھے کہ یہاں پر جو یہ جس حیوان کا اعتبار ہے وہ نہ نطق کی شرط کے نطق کے وجود کے ساتھ معتبر ہے، نہ نطق عدم کے ساتھ معتبر ہے. اس کو ہم نے مطلق اعتبار کیا. یہاں پر یہ مطلق ہے. ٹھیک ہے، یہ والی شرط لگائیں تو یہ شرط لگ نہیں سکتی. غیر ناطق کی شرط لگائیں تو ناطق کا اعتبار بعد میں کر نہیں سکتے. اور ناطق کا پہلے اعتبار کر لیں وہ والا حیوان جو ناطق ہو، ہم نے یہ وہ بنایا، تو اب یہ قید لغو چلی جائے گی. یہ والا جو حیوان یہاں پر ہے یہ حیوان عام ہے. وہ حیوان ہے جس پہ دونوں قیدیں آ سکتی ہیں. یہ بھی آ سکتی ہے، یہ بھی آ سکتی ہے. ہم نے یہ والی لگائی ہے. تو لہٰذا یہ جو حیوان ہے یہ ہے لا بشرط شے. نہیں سمجھو بات کو؟ ٹھیک ہے، یہ حیوان ہے لا بشرط شے. مجموعہ کیا ہے؟ یہ ہے بشرط شے. نہیں سمجھے بات کو؟ بات آئی ذہن میں؟ یہ فرق، یعنی مجموعہ جو ہے یہ بشرط شے ہے، یہ مجموعہ جو ہے بشرط لا شے ہے. ٹھیک ہے، بشرط لا شے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو حیوان تھا، یہاں پر جو معتبر تھا اکیلا حیوان قطع نظر غیر ناطق کی شرط کی. یہاں جو اس کے اندر معتبر تھا وہ ہے لا بشرط شے. جو یہ لا بشرط شے ہے، یہاں لا بشرط شے ہے، مجموعہ بشرط لا شے ہے. بات سمجھ رہے نہیں؟ اسی طرح جب آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا حضور ذہنی. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا بشرط لا حکم، اور یہ ہو گیا بشرط حکم. یہ تصدیق. ٹھیک ہے، تصدیق میں حضور ذہنی معتبر ہے. حضور ذہنی جمع حکم.
یہی تھا نا تصور ما حکم. اس حضور ذہنی سے کیا مراد ہے تصدیق میں؟ اگر آپ کہیں بشرط لا حکم تو اب حکم کا اعتبار آپ نہیں کر سکتے، اور اگر اس سے مراد ہو حضور ذہنی مقید بالحکم تو اب یہ حکم کی قید ہے نا، یہ لفظ چلی جائے گی. وہ حکم تو اسی کے اندر معتبر ہے، اس لیے یہ حضور ذہنی مطلق رہے گا لا بشرط شے. بات سمجھے اور نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا پچھلی گفتگو میں اور اس میں کسی قسم کا تعارض نہیں ہے، الفاظ مختلف تھے، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ بھائی ظاہری طور پر اعتراض ہے. پہلے کہا تصدیق کیا ہے؟ تصدیق ہے حضور ذہنی بشرط شیء، بشرط شیء، بشرط حکم، یہ تصدیق ہے. یہاں پر کیا کہا کہ والمعتبر فی التصدیق شرطا و شطرا والتصور لا بشرط شیء. تو دونوں میں تعارض نہیں ہے. جو تصدیق خود بنے گی وہ ہے حضور ذہنی بشرط شیء. تصدیق خود کیا ہے؟ حضور ذہنی بشرط شیء. لیکن تصدیق کے اندر جو معتبر ہے بطور شرط معتبر کریں، بطور شطر معتبر اعتبار کریں. تصدیق میں جو حضور ذہنی معتبر ہے بطور شرط یا بطور شطر، وہ حضور ذہنی بشرط شے بھی نہیں ہے، بشرط لا شے بھی نہیں ہے، لا بشرط شے. مطلق ہے تو جبھی تو قید لگ پائے گی نا، اگر مطلق ہی نہیں ہوگا تو قید کہاں سے آپ لگائیں گے؟ ٹھیک ہے، لا بشرط شے ہے تو کوئی اشکال نہیں. ٹھیک ہو گیا. اصل گفتگو یہ ہے، اعتراض پہلا مصنف کی تقسیم پر بھی ہے، تقسیم مشہور پر بھی ہے، دوسرا بھی مصنف کی تقسیم پر بھی ہے، تقسیم مشہور پر بھی ہے. لیکن مصنف کی تقسیم کے لحاظ سے جواب سہل ہے، اس لیے مصنف نے اس تقسیم کو اختیار کیا. ٹھیک ہو گیا.